اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 28 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اختتام ان لفظوں سے ہوا: وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ اور سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ آغاز میں ایک مثالی عورت کا تذکرہ کیا گیا اور اختتام پہ بھی ایک مثالی عورت کا تذکرہ کیا۔ ہمارے لیے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مثالی عورت کی عظمت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں روایت ہے: الدنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا کام نکالنے کی چیز ہے اور بہترین کام نکالنے کی چیز نیک عورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پارے کی روشنی میں کہ مثالی عورت میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، یہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ایک عورت کو مثالی عورت بنایا کرتی ہیں۔ جی، سب سے پہلے رب کے سامنے رونے والی، گڑ گڑانے والی۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 1: قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ یہ سیدہ خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ زمانے جاہلیت میں جب کوئی بیوی سے کہہ دیتا تھا کہ تو میری والدہ جیسی ہے، اسے طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ جب ان کے خاوند نے ایسے بولے تو سیدہ خولہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اب رب کی رحمت کی جانب سے کوئی حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، فرماتی ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل شبابی، یا رسول اللہ میرا شوہر میری جوانی کھا گیا۔ ونصرت له بطنی، میں نے اس کی اولاد کو جنم دیا۔ حتی اذا کبرت سنی وانقطع ولدی، جب میں بوڑھی ہوگی اور ولادت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ظاہر منی، تو اس نے مجھ سے ظہار کر لیا۔ اللہم انی اشکر الیک فبما بریحت حتی نزل جبریل بہؤلاء الآیات۔ اے اللہ، میں تجھ سے شکوہ کرتی ہوں، وہ ابھی وہاں سے ہٹی بھی نہیں تھی کہ جبرائیل امین رب کا پیغام لے کر نازل ہو جاتے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ کثرت سے دعائیں کرنے والی عورتیں۔ سورۃ الحشر: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں نہ ڈال دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ محاسبہ، نفس کا محاسبہ کرنے والی عورتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے اعمال کیا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سب اعمال سے باخبر ہے۔ علم کے مطابق عمل کرنے والی۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 5 میں ارشاد ربانی ہے: مثل الذین
حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جو بہت سی کتابیں لاتے ہو، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بڑی مثال ہے، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذکر سے غافل نہ ہونے والی عورتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالنے تمہاری مال اور تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں، ومن یفعل ذلک، اور جو اس طرح کرے گا، فاولئک ھم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والی عورتیں۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور عمل نیک کیے اور مٹا دیں گے اس سے اس کی برائیاں، ویدخلہ جنات تجری، داخل کر دیں گے اس کو جنت میں، من تحتها الانہار، جس میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ابداً اس میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دل میں خوف خداوندی رکھنے والی، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، مستطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، واسمعوا، اور سنتے رہو، واطیعوا، اور فرما برداری کرتے رہو، وانفقوا، اور خرچ کرتے رہو، خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل ضرور نکال دیتا ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے، ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 5 میں ارشاد ربانی ہے، ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے اجر دے گا، بہت بڑا اجر ہے۔ بخل سے اجتناب کرنے والی عورتیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ کامیاب وہی ہے جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے، وہی کامیاب ہے۔ صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، قرضا حسنا، اچھا قرض، یضاعفہ لکم، وہ تمہیں دگنا کر کے دے گا، بڑھا کے دے گا، ویغفر لکم، پھر معاف کر دے گا تمہیں، واللہ شکور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور بردبار ہے۔ اللہ پہ توکل کرنے والی عورتیں، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی بھروسہ کرتا ہے اللہ پر، فہو حسبہ، تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، ان اللہ بالغ امرہ، بے شک پورا کام کرنے والا اللہ ہے، قد جعل اللہ، اور اللہ نے ہر ایک کا وقت مقرر کیا ہے، لکل شیء قدرا، اپنے اندازے کے ساتھ، رب کی عظمت کو پہچاننے والی۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق سبع سماوات، جس نے پیدا کیا آسمان کو اور 7 آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، اور ان کی مثال ہے، یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اترتا ہے رب کے حکمات، ان لتعلموا، تاکہ جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، قد احاط بکل شیء علما، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کرنے والی عورتیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو ڈرو، انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارن،
آگ سے، ایک ایسی آگ سے وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ اس کے اوپر بہت سخت مضبوط قسم کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی جانب رجوع کرنے والی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، پکی توبہ، سچی توبہ، عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ مٹا دے تم سے تمہاری برائیاں، ویدخلکم جنات، اور داخل کر دے تم کو جنت میں، تجری من تحتها الانہار، جس پہ نہریں بہنے والی ہیں، جنت کا سوال کرنے والی۔ وضرب اللہ، بیان کی اللہ تعالیٰ نے، مثال للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، مراد فرعون، مثال ہے بیان کی اللہ تعالیٰ نے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، امرأۃ فرعون، جو بیوی تھی فرعون کی، اذ قالت، جب کہا، رب ابن لی عندک، اے میرے رب بنا دیجئے میرے لیے گھر، بیتن فی الجنت، جنت میں، ونجنی، اور مجھے نجات دے، من فرعون، فرعون سے، وعملہ، اور اس کے عمل سے، ونجنی، اور مجھے بچا لے، من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے، ایمان کی حفاظت کرنے والی۔ ومریم ابنۃ عمران التی، اور مریم بیٹی ہے عمران کی، التی احسنت، وہ جو احسنت فرجہا فنفخنا فیہا، کہ جس نے اپنی طرف سے جان پھونک دی، فنفخنا فیہ من روحنا، اور ہم نے پھونک دی اس میں اپنی روح، وصدقت بکلمات ربہا، اور وہ سچی تھی اپنی باتوں میں، تصدیق کرتی تھی اپنے رب کی کلمات کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ اب مثالی عورتوں میں سے کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ سورۃ ممتحنہ، سورۃ تحریم، آیت نمبر 5 سے کس قدر خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو جمع کی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ مثالی عورتیں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ رب کے ساتھ شرک کرنے والی نہ ہوں، ولا یسرقن، اور نہ چوری کرنے والی ہوں، ولا یزنین، اور نہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرنے والی ہوں، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، اور کسی کے اوپر بہتان تراشی کرنے والی نہ ہوں، ولا یعصینک فی معروف، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنے والی ہوں، مسلمات، اسلام کو دین ماننے والی ہوں، مؤمنات، ایمان والی ہوں، قانتات، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والی ہوں، تائبات، رب کے حضور توبہ کرنے والی ہوں، عابدات، دل لگا کر عبادت کرنے والی ہوں، سائحات، روزوں کا اہتمام کرنے والی ہوں۔ تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی اسی طرح جو ہے ہمیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح مثالی عورتیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنی حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔